السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کی سنتیں پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہتے وقت سر کو نہ جھکانا۔ نمبر 2، تکبیر تحریمہ سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا۔ نمبر 3، تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا رخ قبلہ کی طرف کرنا۔ نمبر 4، ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیوں کو نہ بہت کشادہ کرنا نہ بہت ملانا، بلکہ اپنے حال پر کھلی ہوئی رکھنا۔ نمبر 5، تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً ہاتھوں کو بغیر نیچے لٹکائے مرد کا ناف کے نیچے اور عورت کا سینے پر باندھ لینا۔ نمبر 6، ہاتھ باندھنے میں داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پر رکھنا اور اس طور پر کہ داہنے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں کلائی کو پکڑا جائے اور باقی تینوں انگلیاں بائیں کلائی پر بچھا دی جائیں۔ یہ کیفیت صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے صرف داہنی ہتھیلی کا بائیں ہتھیلی پر رکھ دینا کافی ہے۔ نمبر 7، ہاتھ باندھنے کے فوراً بعد ثنا سبحانک اللہم پڑھنا۔ نمبر 8، قرات سے پہلے پہلی رکعت میں اعوذ باللہ پڑھنا۔ نمبر 9، امام اور منفرد کے لیے ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 10، سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا۔ نمبر 11، امام کے لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا۔ نمبر 12، مقتدی کے لیے ربنا لک الحمد کہنا اور منفرد کے لیے دونوں کہنا، سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد۔ نمبر 13، امام کے لیے تکبیرات انتقالیہ بلند آواز سے کہنا۔ نمبر 14، قیام کی حالت میں دونوں قدموں کے درمیان 4 انگل کا فصل کرنا۔ نمبر 15، فجر اور ظہر میں طوال مفصل اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل اور مغرب میں قصار مفصل پڑھنا، بشرطے کہ مسافر نہ ہو، اور مسافر ہو تو اس کو اختیار ہے جو سورہ چاہے پڑھے۔ نمبر 16، فجر کی پہلی رکعت میں دوسری رکعت کی بنسبت لمبی قرات کرنا۔ نمبر 17، رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 18، رکوع میں گھٹنوں کو دونوں ہاتھ سے پکڑنا اور عورتوں کے لیے صرف ہاتھ رکھ لینا۔ نمبر 19، رکوع میں مردوں کے لیے ہاتھ کی انگلیاں گھٹنوں پر کشادہ کر کے رکھنا اور عورتوں کو ملا کر رکھنا۔ نمبر 20، رکوع میں پنڈلیوں کا سیدھا رکھنا۔ نمبر 21، رکوع میں مردوں کو اس قدر جھکنا کہ پیٹھ اور سرین سب برابر ہو جائیں اور عورتوں کو صرف اتنا جھکنا کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ نمبر 22، رکوع میں کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا۔ نمبر 23، مردوں کو رکوع میں دونوں ہاتھوں کا پہلو سے جدا رکھنا اور عورتوں کے لیے ملائے رکھنا۔ نمبر 24، سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا اور پہلے گھٹنوں کو پھر ہاتھوں کو پھر ناک پھر پیشانی کو زمین پر رکھنا اور اٹھتے وقت پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھ پھر گھٹنوں کا اٹھانا۔ نمبر 25، سجدے میں چہرے کو دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھنا۔ نمبر 26، سجدے کی حالت میں پیٹ کو زانوں سے اور کہنیوں کو پہلو سے علیحدہ اور زمین سے اٹھا ہوا رکھنا اور عورتوں کے لیے ملا کر رکھنا اور زمین پر بچھا کر رکھنا۔ نمبر 27، سجدے میں ہاتھ کی انگلیوں کو ملا ہوا رکھنا اور پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا۔ نمبر 28، سجدہ میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا۔ نمبر 29، تکبیر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھنا۔ نمبر 30، دونوں سجدوں کے درمیان اور قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ میں اس طرح بیٹھنا کہ داہنا پاؤں انگلیوں کے بل کھڑا ہو اور انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو اور بایاں پاؤں زمین پر بچھا کر اسی پر بیٹھ جائیں
اور دونوں ہاتھ زانوؤں پر ہوں اور انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے قریب ہو۔ یہ کیفیت مردوں کے لیے ہے، اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے دونوں پاؤں داہنی جانب نکال لیں اور سرین زمین پر رکھ کر بیٹھیں۔ نمبر 31، اتحیات میں شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ داہنے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائیں اور چھوٹی اور اس کے پاس کی انگلی بند کر لیں، اور شہادت کی انگلی لا الہ کہتے وقت اٹھائیں اور الا اللہ کہتے وقت جھکا دیں، اور حلقہ کی اس حیت کو اخیر تک باقی رکھیں۔ نمبر 32، 4 رکعت والی فرض نماز میں 2 رکعت کے بعد ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 33، قاعدہ اخیرہ میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنا۔ نمبر 34، درود شریف کے بعد دعائے معصورہ کا پڑھنا۔ نمبر 35، سلام پھیرتے وقت پہلی مرتبہ داہنی طرف اور دوسری مرتبہ میں بائیں طرف منہ پھیرنا۔ نمبر 36، دونوں سلام میں امام کے لیے مقتدیوں اور حفاظت کرنے والے فرشتوں کی نیت کرنا۔ مقتدیوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ نماز پڑھنے والوں کی اور فرشتوں اور امام کی، اگر اس کے داہنی طرف ہے تو داہنے سلام میں، اور بائیں طرف ہے تو بائیں سلام میں، اور بالکل سامنے ہے تو دونوں سلام میں امام کی نیت کرے، اور منفرد صرف حفاظت کرنے والے فرشتوں کی نیت کرے۔ نمبر 37، امام کو سلام بلند آواز سے کہنا۔ نمبر 38، دوسرے سلام میں بنسبت پہلے سلام کے آواز کو پست کرنا۔ اگر کوئی سنت چھوٹ جائے تو اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔